الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اونچی آواز میں دروشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ دروشی پڑھیے، صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 21 صفر المظفر 1445 ہجری بمطابق 8 ستمبر 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات کے پاک کلام سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کو میں نے پڑھا ہے۔ میرا رب اس آیت کریمہ کا مفہوم مطلب خلاصہ بیان کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، زید بن حارثہ۔ بچپن کے عالم میں ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ نے ان کو بیٹا بنا کر کے رکھا ہوا تھا، اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد ہیں، یعنی حضور کے بیٹے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پرائے بھی آ کر کے اپنے بن جاتے تھے۔ آپ مشفقانہ محبت کے انداز میں، نرم لہجے میں، پیار سے، اخلاق سے دین اسلام کی ترویج و اشاعت آپ نے کی ہے۔ تو ابھی آپ نے اعلان نبوت تو کیا نہیں تھا، تو یہ زید بن حارثہ حضور کی خدمت میں رہنے لگے۔ حضور بیٹوں کی طرح ان سے بھی پیار کرتے، بالآخر آپ کو منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا۔ اب یہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کا جو پس منظر ہے اس کو مختصر انداز میں بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اب لوگوں نے انہیں زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ کر کے پکارا، تو اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ یہاں جو قرآن نے لفظ بولا ہے جس کو ہم بولتے ہیں رجال، یہ راجل کی جمع ہے، واحد راجل ہوتا ہے۔ اب جو راجل ہوتا ہے اس کا معنی مرد بنتا ہے، اس کا معنی بچہ نہیں بنتا۔ عربی میں جو بچے پر جو جملہ بولا جاتا سبیٌ،
صبیٌ یہ بچے کے لیے بولا جاتا ہے، یا غلام یہ بچے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو جب مرد کے لیے بولا جاتا ہے رجل، آپ یہ حدیث پاک بھی اگر ذہن میں رکھ لیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے ہو دنیا میں ہیں؟ قبر میں جب جلوہ دکھایا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ پوچھا جائے گا کہ رسول اللہ کو دکھا کر کے تم اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے ہو؟ تو رجل مرد، تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بعد نہیں، یعنی یہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے یہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ حقیقی بیٹے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے 3 ہیں، اور ان تینوں کے نام مبارکہ یہ ہیں: حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، 4 بیٹیاں عطا کی ہیں: حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا۔ یہ حضور کی اولاد امجاد ہے۔ تو بہرحال حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اور منہ بولے بیٹے میں وہ حقیقی بیٹے والے احکام نازل نہیں ہوتے اور لاگو بھی نہیں ہوتے۔ اب آگے قرآن کریم نے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب خاتم النبیین کے جو معنی ہیں، مطالب ہے، یہ ہم نے پچھلے سالوں میں اس کو بیان کیا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ 1 صدی سے لے کر 14ویں صدی تک علماء تفسیر کی آراء بھی رکھی، ان کے معاملات بھی سامنے رکھے کہ ہر دور کے اندر خاتم النبیین کے جو معنی مطلب لیے گئے ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل QR اسلامک میڈیا کے نام سے پچھلے سالوں کے بیان آپ نکال کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے خاتم النبیین کے معنی بیان کیے ہیں۔ تو بڑا معلوماتی وہ بیان ہے ہمارا یوٹیوب پر رکھا ہوا ہے۔ تو آج کچھ اور موضوع لے کر کے بیان کرنا چاہوں گا۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو خاتم النبیین کا جو معنی ہے سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے۔ اب جب سب نبیوں کے آخر میں حضور آ گئے تو حضور کے بعد اب کسی اور نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں بھی کسی اور نبی کی گنجائش نہیں تھی۔ جب دین مکمل ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب دین کمپلیٹ ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اب نئی شریعت کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پر سلسلہ نبوت مالک نے ختم کر دیا، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ذخیرہ احادیث میں بے شمار احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں، درجنوں نہیں سینکڑوں احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے سامنے مسلم شریف کی حدیث نمبر 2653 ہے، جس میں کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ دی۔ اسی وقت لوح محفوظ پر جو لکھا گیا اس میں یہ بھی تھا ان محمدن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ ابھی اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی نہیں، زمین و آسمان وجود میں آئے نہیں،
زمین و آسمان کا وجود 50,000 سال کے بعد آنا ہے، 50,000 سال کے بعد تخلیق کیا جانا ہے۔ تو 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر بھی لکھ دی اور حضور کو خاتم النبیین بھی لکھ دیا، اور خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ اللہ کے حبیب کے بعد کوئی کائنات میں دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ عجیب و غریب کھیل کھیلا جاتا ہے آج، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور سوشل میڈیا کا آلہ جن کے ہاتھ میں ہے، آئے دن خاتم النبیین کی عجیب و غریب تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہمارے نوجوان نسل کو بہکاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے فلسفے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے ذریعے حضور کی خاتمیت پر ڈاکے ڈالتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ اسی لیے جو کل کا دن گزرا ہے 7 ستمبر کا، یوم تحفظ ختم نبوت کے نام سے پورے پاکستان میں دن منایا گیا، اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ جب ہم اس دن کو پاکستان بھر میں مناتے ہیں یوم تحفظ ختم نبوت کے اعتبار سے، 1974 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا۔ قادیانی مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ الگ مذہب ہے اور اسلام سے خارج ہے، اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئین پاکستان میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، قادیانی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان نہیں دے سکتے، اپنے جماعت خانے کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، کھلے عام تبلیغ نہیں کر سکتے، کھلے عام اپنے لٹریچر کو عام نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے شعار کو نہیں اپنا سکتے، اپنے آپ کو مسلمان کہلا نہیں سکتے، مرزائی کہلائیں، قادیانی کہلائیں، لاہوری کہلائیں، احمدی کہلائیں، لیکن مسلمان نہیں کہلا سکتے اپنے آپ کو۔ تو حساس مسئلے کو بھی آج متنازع بنا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کے بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخر میں تشریف لائیں گے۔ تخلیق میں اول ہیں، بعثت میں آخر ہیں، تخلیق میں اول ہیں، بعثت میں آخر ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا ہے، اور جب بعثت کا معاملہ آیا، بھیجنے کا معاملہ آیا، تو آپ کو اللہ نے آخر میں بھیجا ہے۔ اب آپ سماعت کریں گے تو امام بخاری نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے، جامع ترمذی میں بھی اس حدیث کو لکھا گیا ہے، مسند احمد میں بھی اس حدیث کو لکھا گیا ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک بہت حسین و جمیل گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، اور اس کے گرد لوگ گھومنے لگے اور تعجب سے کہنے لگے اس نے یہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھی؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں وہ آخری اینٹ ہوں اور نبیوں میں آخری نبی ہوں۔ اونچی بول سکتے ہیں ذرا؟ یعنی عمارت نبوت، قصر نبوت کا محل جس میں ایک اینٹ کی گنجائش تھی، فرمایا میں آ گیا، وہ گنجائش پوری ہو گئی، قصر نبوت مکمل ہو گیا، اب میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب حضور آخری ہیں تو آخری کے بعد تو کوئی بھی نہیں ہے، آخری نبی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں
اپنے بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دیں، اسکول پڑھنے والے بچے ہوں، کالج پڑھنے والے ہوں، یونیورسٹی جانے والے ہوں، ان کے دل و دماغ میں حضور کی خاتمیت کے معنی، مفاہیم جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ بٹھا دیں، اور حدیث سے ان کے دماغ میں بٹھا دیں، تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت رہے، جہاں بھی جائیں اپنی بولی بولیں، کسی اور کی بولی میں نہ آئیں۔ یہ دو حدیثیں سننے کے بعد اب اس حدیث کی شرح 8ویں جلد میں مرآت المناجی میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت لفظوں میں بیان کی ہے۔ فرمایا حدیث میں کیسی پیاری مثال دی ہے، گویا نبوت کو نورانی محل تعبیر کیا، اور حضرات انبیاء کو اس میں گویا نورانی اینٹیں تعبیر کیا گیا، اور محل کی آخری اینٹ جس عمارت پر کمپلیٹ ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو لا نبی آبادی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب آپ سماعت کریں گے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی۔ نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلی شریعت کو ہی چلائے، رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر کے آئے۔ نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اونچی بولیے میرے بعد، فرمایا کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، بولیے کوئی نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ آپ نے سب سے آخری نبی اونچی آواز میں پڑھنا ہے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا شاہ ہر دو سرا، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا، عقیدہ میرے غوث کا، نظریہ احمد رضا کا، نظریہ ہے عطار کا، سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ۔ اونچی بولیے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ اب آپ سماعت کریں گے تو قرآنی آیات اور احادیث کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت بالکل سچا صحیح عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پوشیدگی نہیں ہے، اس میں کسی دوسری رائے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب اس میں نہ تو یہ کہیں ہاں اگر آپ نبی ہیں تو دلیل دیں کوئی، اب دلیل پوچھنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور حضور نبی کریم کی ختم نبوت کا معاملہ کتنا حساس ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرے کریم آقا کے 3 بیٹے زندہ رہتے، پھر اللہ ان کو نبوت عطا کرتا، لیکن حضور کے بیٹوں کا چلے جانا یہ ختم نبوت کے تاج میں کمی نہیں، ختم نبوت کے تاج میں کمی آئی نہیں، وہ چلے گئے۔ وہ ہوتے اگر نبی نہ ہوتے تو پھر بھی اعتراض بنتا تھا کہ حضور نبی ہیں، ان کے بیٹے نبی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کا چلے جانا بہتر ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کی بات ہے کہ یمن میں ایک بدبخت تھا جس کو کہتے تھے اسود عنسی، اللہ اکبر۔ اس بد انجام نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اپنی جھوٹی نبوت کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ تک یمن میں اس کا فتنہ پھیلتا رہا، بالآخر یہ لوگوں پر ظلم ڈھاتا، انہیں مجبور کر کے اپنا کلمہ پڑھوایا کرتا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں اس امت کا حکیم کہا گیا ہے، یعنی ذہانت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، عقل و دانش کے اعتبار سے انہیں حکیم کہا جاتا تھا۔ ابو
مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تابعی ہیں، صحابہ کا دور آپ نے پایا، آپ بھی یمن میں رہتے تھے۔ ایک دن اسود انسی نے آپ کو زبردستی اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں بالکل، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، میرے آقا ہیں، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اسود نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پہلے رسول اللہ کے بارے میں پوچھا، پھر اپنے بارے میں بکواس کرنے لگا۔ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول؟ آپ نے بڑی سادگی سے فرمایا میں نے نہیں سنا۔ آہستہ بولیے سبحان اللہ، یعنی آپ نے تو سنا ہے نا، ذرا اور آہستہ بولیے ذرا۔ کہا میں نے نہیں سنا۔ تم نے کیا کہا ہے؟ یہ سن کر اسود انسی کو بڑا غصہ آیا، اس نے فوراً حکم جاری کیا ایک بڑی خوفناک آگ جلائی جائے، آگ کا الاؤ روشن کیا جائے۔ اس کے کارندوں نے آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی۔ اب اس نے حکم دیا ابو مسلم خولانی کو اس آگ میں ڈال دو۔ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں کہ مجھے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا ان کے حوصلے تھے۔ ہمارا پتا تو پانی ہو جاتا ہے، ویزے پہ لکھ دیں کہ میرا مذہب قادیانی ہے، باہر کا ویزا مل جائے گا، جلدی سے لکھ دیا قادیانی۔ شرم نہیں آئی، خوف نہیں آیا۔ جس جہاز میں بیٹھ کر کے جانا وہ جہاز پھٹ سکتا ہے، اس جہاز کو آگ لگ سکتی ہے، ساری سواریاں مر سکتی ہیں۔ جس نے لکھ کے دے دیا میں قادیانی، وہ قادیانی بن گیا، مسلمان نہ رہا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ بیرون ملک کے ویزوں کی خاطر قرآن جلاتے ہو، بیرون ملک کے ویزوں کی خاطر اپنے آپ کو قادیانی غیر مسلم گردانتے ہو، شرم نہیں آئی؟ اور وہ ماں باپ کدھر گئے جنہوں نے اولاد کی تربیت نہ کی کہ نہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، حضور کی محبت میں اور خادمیت میں فرق نہ آئے۔ آگ جلائی، الاؤ روشن کیا بہت بڑا آگ کا۔ کہا دیکھ رہے ہو، بتاؤ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میں سنتا ہی نہیں۔ پتہ نہیں ہمارے کان کیسے سن لیتے ہیں، اور ہمارے کان سوشل میڈیا پر کیوں لگ جاتے ہیں، اور حضور کی خاتمیت کے معنی میں گڑبڑ کرنے والوں کو کیوں سنتے ہیں، عجیب و غریب خاتمیت کا معنی بیان کرنے والوں کی طرف ہماری توجہ کیوں چلی جاتی ہے۔ اور گرامر میں یہ لکھا ہے، گوگل میں یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا گوگل میں کس نے ڈالا، گرامر میں کس نے ڈالا؟ ہم تو وہ معنی مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا نہ ہو۔ جی ہاں، ڈالو اس کو آگ میں۔ آپ مسکرا رہے ہیں، اچھا ادھر آگ ہے، اگر یہ بول لیتے کہ تو اسود انسی رسول ہے اللہ کا تو آگ سے بچ جانا ہے۔ مسکرا گئے، ہاں مسکرا پڑے، آگ میں ڈال دیا گیا۔ اور بریلی کے امام سے پوچھئے جن کا اور 4 دن کے بعد آنے والا ہے، سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے، کہا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، بس ایک جہاں کیا 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھلا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور آپ کے نام پر قربان کر دوں، قربان کر دوں۔ نوری سرکار کہنے لگے تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں۔ میرے شیخ، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے پیر امیر اہل سنت کہنے لگے تیرے نام پہ ہو قربان میری جان جانے جانا، ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے۔ اسود انسی نے کہا ابو مسلم خولانی علیہ السلام کو، کہا میں اللہ کا رسول ہوں، کہا میں سنتا ہی نہیں۔ تو حضور کی گستاخی کا جملہ سننا ہی نہیں، ہمارے کان بہہ رہے ہیں، بہہ رہے ہیں، سننا ہی نہیں، سنتے ہی نہیں۔ ہم تو حضور کی بولیاں سنتے ہیں، حضور کے پیار کی بولیاں سنتے ہیں۔ اس نے کہا ڈالو اسے آگ میں۔ آپ نے کہا
ٹھیک ہے ڈال دیجئے مجھے آگ میں۔ جیسے ہی آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو فوراً آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے، کہا کہ وہ آگ، لکھنے والے بھی کون ہیں؟ حلیت الاولیاء میں، حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء کی جناب والا دوسرے جلد میں ان کے حالات صفحہ نمبر 150 سے لے کر 51 تک لکھے۔ امام ابو نعیم اصفہانی علیہ رحمہ نے کہنے لگے جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا وہ سلامتی والی بن گئی تھی، ابو مسلم خولانی کے لیے بھی سلامتی والی بن گئی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں بے تماشا لبے بام ابھی ابھی۔ تو بہرحال بالکل آگ نے ان کو نہیں جلایا، بالکل صحیح و سالم۔ یہ کافی دیر آگ میں ٹھہرنے کے بعد کپڑے جھاڑتے ہوئے جب واپس آئے آگ سے، تو وہ اسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ اب میری نبوت کا پردہ چاک ہونے والا ہے، یہ تو صحیح و سالم بچ گیا۔ اس نے پھر آپ کو پکڑا اور پکڑ کر کے یمن سے مدینہ المنورہ کی طرف جلا وطن کر دیا، وطن سے نکال دیا۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ، اونچی آواز میں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، آمینہ کا لاڈلا، شاہ ہر دو سرا، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا، نظریہ غوث کا، نظریہ رضا کا، نظریہ ہے عطار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ اب آئیے ذرا سماعت کیجئے گا، ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک قادیانی رہا کرتا اور اپنی قادیانی مذہب کی تبلیغ بھی کرتا، قادیانی تھا، قادیانی مذہب کی تبلیغ بھی کرتا۔ یہ تو مسلمان ہے نا، ہم صحیح العقیدہ جو تبلیغ نہیں کرتے، جہاں کوئی لگائے لگا رہے، کیوں لگا رہے؟ یہ جمعے کے خطاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جوش و جذبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن و سنت کی باتیں بتلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ گھروں میں جا کر کے گونگے بن کے بیٹھ جائیں۔ جب تک اولاد کو تبلیغ نہیں کرو گے، یاروں کو تبلیغ نہیں کرو گے، جہاں چائے پہ بیٹھے وہاں تبلیغ نہیں کرو گے، دوستوں میں بیٹھے وہاں تبلیغ نہیں کرو گے، کچھ بولو گے تو تبلیغ ہوگی نا۔ بولو، سچ بولو، جو سنا ہے وہ یاد رکھو، بولو، کلام کرو، اپنا نظریہ بیان کرو، لوگوں کو قائل کرو، اپنے مسلک میں لے کر کے آؤ، یہ ہر مسلمان کا حق بنتا ہے۔ تو وہ قادیانی ڈیرہ غازی خان کے قصبہ الہ آباد میں قادیانی کی تبلیغ کرتا، لوگ منع بھی کرتے پھر بھی قادیانی کی تبلیغ کرتا۔ بالآخر وقت اجل اس کا آ گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، مر گیا۔ اب انہوں نے ایک پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کرنا چاہا۔ یہ افواہ پھیل گئی کہ فلاں قادیانی مرا ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ پولیس کو بھی اطلاع ہو گئی، مسلمانوں نے احتجاج کیا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کرنے دیا گیا۔ بالآخر اس کی لاش کو کسی اور جگہ اس کے ہم خیالوں نے دفن کیا، اور جب دفن کیا، دفن کر کے آ گئے، 3 دن تک اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکل گئے۔ یہ دیکھنے والوں نے دیکھا اور میرے سامنے تحریر ہے، 3 دن تک اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکلتے رہے۔ پھر 3 دن کے بعد اس کی قبر پھٹ گئی، اس کی قبر پھٹ گئی، اور وہاں ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا جس کی خبر پورے علاقے میں پھیلی۔ پھر اس کو پتھروں سے قبر کو بند کر دیا گیا۔ کبھی کبھار مالک عبرتناک عذاب دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے کہ دیکھ لو میرے محبوب کو خاتم النبیین نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت، جن کا عرس 4 دن کے بعد ہونے والا ہے۔ آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں 5 سے 6 رسائل لکھے جو حضور کی خاتم النبیین ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔
تو ختم نبوت کے آپ ہی پہرے دار تھے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔